وہ عرب زمانے کے لگے ہوئے تالے کھولے ہیں مصطفیٰ نے. اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے ان کے سامنے فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو کے بتایا ہے بیٹیاں دفنانے کے لیے نہیں احترام کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ فکر تشیع کی فکر نہیں ہے کہ ان ہستیوں کو فقط اور فقط مانو سوچو، نہیں ان کو سوچنا ہے، اور جس کو ماننا ہے سوچ سمجھ کے ماننا ہے. بھئی ہم نے تو 14 کو مانا ہی سوچ سمجھ کے ہے، ہم نے سوچ سمجھ کے مانا ہے، ہماری فکر پہ پابندی نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ کی دماغ میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے تو وہ 2 قسم کا کانسیپٹ ہوگا. توجہ کیجئے گا، 2 قسم کا کانسیپٹ ہے. اگر مجھے پیاس لگی ہے، ایک مثال میں سمجھا چکا ہوں، اب دوسری مثال کی طرف آ رہا ہوں. اگر مجھے لگی ہے پیاس، میرے سامنے ایک جگ پڑا ہے، پانی سے بھرا ہے، ساتھ ایک گلاس پڑا ہے. اب آپ کے دماغ میں 2 قسم کی فکریں ہو سکتی ہیں. اب میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر ان دونوں فکروں کے حامل افراد بستے ہیں، ہماری مجالس کے اندر، ہماری محافل کے اندر، ہماری مساجد کے اندر. میں یہ مثال دے کے فقط ایک آئینہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس فکر میں سے کون سی فکر اچھی ہے اور کون سی فکر ناقص ہے. توجہ ہے آپ کی؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. دیکھیے آپ کے دماغ میں 2 قسم کی فکریں ہو سکتی ہیں. آپ کے سامنے پانی پڑا تھا، جگ بھرا ہوا ہے، ساتھ ایک خالی گلاس پڑا ہے. اگر تو میری سوچ اور فکر یہ ہو کہ چونکہ پورے جگ کا پانی اس چھوٹے سے گلاس میں نہیں آ سکتا، جب سارا نہیں آ سکتا میں نہیں پیوں گا. اب اس فکر کا بندہ پیاسا مر جائے گا کیونکہ اس کی فکر غلط ہے. اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے یہ سارا پانی نہیں آ سکتا لہٰذا میں نہیں پیوں گا. اب اس فکر کا بندہ پیاس سے مر جائے گا، پانی نہیں پیے گا. اب دوسری فکر کا بندہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا یہ پانی پڑا ہے، یہ گلاس پڑا ہے، مجھے پتا ہے یہ سارے جگ کا پانی اس گلاس میں نہیں آ سکتا، لیکن جتنا آ سکتا ہے، اللہ اکبر، بھئی جتنا آ سکتا ہے اتنا تو ڈال کے پیوں. وہ اپنی ضرورت کے مطابق پانی ڈال کے پیے گا. اس کا مطلب یہ ہے تم لوگوں کے دماغ میں یہ جو فائدہ یہ گھسا ہوا ہے نا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم آل محمد کی اس حقیقی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے. تمہیں کس نے کہا ہے تم اپنے وقت کے علی بنو، تم وقت کے حسین بنو، تم وقت کے علی بنو، تم وقت کے حسن حسین بنو؟ نہیں، تم سے تقاضا یہ ہے تمہارے وجود میں جتنی طاقت ہے اتنی اطاعت کر کے بتاؤ ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں. دیکھیے کہا جاتا بھئی نماز پڑھو، بھئی نماز تو کربلا والے پڑھ گئے، نماز تو کربلا والے پڑھ گئے. روزہ رکھو، بھئی روزہ ہماری کیا حیثیت، روزہ تو کربلا والے رکھے. آپ کو کس نے کہا ہے تم ویسا روزہ رکھو جیسے علی رکھتے تھے؟ تمہیں کس نے کہا ہے تم ویسی نماز پڑھو جیسے کربلا میں حسین نے پڑھی ہے؟ نہیں، ہم سے اس نماز کا تقاضا نہیں ہو رہا. کہا تمہاری جتنی معرفت ہے اتنا عمل تو کرو. اس کا مطلب ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فکر کا دروازہ بند نہیں ہوا، شعور کا دروازہ بند نہیں ہوا. جتنی جس بندے کی استطاعت ہے اتنا تو سمجھے، اتنی معرفت حاصل کرے. لیکن یہ کہہ کر فکر و شعور کے دروازے پہ پابندی لگا دینا کہ خبردار اگر ان کے بارے میں بات سن کے اگر سوچو گے تو پھر تم مومن نہیں رہو گے، میرے خیال میں یہ فکر تشیع کی فکر نہیں ہے.